کہتے جی کہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر رکھا ہے، اتنے مسلمان ہیں اور ابھی بھی ان کو نہیں چھڑا سکتے۔ تم اپنے گھر کو جھوٹ بولنے سے چھڑا سکتے ہو؟ اپنی اولاد کو گناہ کرنے سے چھڑا سکتے؟ جب اپنے گھر کو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے تو وہاں اسرائیل سے لڑنے کا ہو جائے گا۔ بس دعا کرو کہ اللہ پھر حضرت عمر بھیجے۔ آپ سے ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو مک گئے، ختم ہو گئے، نام کے مسلمان۔ یہ ان کا مقام تھا کہ روم کو فتح کرنے کے بعد بیٹھے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رومی جنرل قید تھے، وہ بھی خیمے میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا کہ میں نے خالد آپ جیسا بہترین جنگجو کمانڈر نہیں دیکھا، تو میں چونکہ خود بہادر آدمی ہوں، مجھے بہادروں سے بڑی محبت ہے۔ ایک خیال رکھنا کہ ہماری قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس ایک خاص زہر ہوتا ہے، سائنائڈ، جس کا آج تک کوئی ذائقے کا پتہ بھی نہیں کر سکا، اتنا صحیح اور اثردار ہے کہ چکھ کے بتانے کے چکھا تو مر گیا، بتائے کون؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انگوٹھی دیکھ رہے ہو، انہوں نے کہا حضرت عمر نے فرمایا دیکھ، انہوں نے کہا یہ ایسی انگوٹھیاں ہمارے پاس ہوتی، ان کو اب نیچے سے کھولیں گے تو وہ زہر اندر سے نکل آئے گا، تو خیال رکھنا کہیں غفلت نہ کرنا، کوئی دشمن تیرے کھانے میں زہر نہ ڈال دے۔ حضرت اچھا مجھے تم تو اپنا زہر تو دکھلاؤ۔ اس نے انگوٹھی دکھلائی، کھول کے بھی اندر کوئی ایک قطرے سی پاؤڈر پڑا تھا، حضرت نے اس کو پانی میں ڈالا، اسی وقت کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ انہوں نے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں چھوڑ دوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پی لیا کچھ نہیں ہو۔ وہ پڑھنے والے بھی گئے اور بیت المقدس پہ لڑنے والے بھی گئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن کو، اب تو بس نام ہے جیسے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن بھی لکھا ہوا رہ جائے گا، عمل شمل کوئی نہیں۔